بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اسلام کا ایک اہم شعبہ اور مسلمان کی ایک اہم ذمہ داری حلال کمانا اور حلال تجارت کرنا بھی ہے۔ حلال مال کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ آدمی ستر ڈھانکنے کا کپڑا لا سکے، حلال کمائی اس لیے بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے پاکیزہ زمین حاصل کر سکے، حلال مال اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنے ماں باپ کے مالی حقوق اور اولاد کی ضروریات، لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح، حلال مال اور تجارت اس لیے ضروری ہے کہ یہ اوپر کے ہاتھ والا بن جائے، نیچے کے ہاتھ والا نہ بنے۔ قوم کی ضرورتیں، ملت کی ضرورتیں اس کے ذریعے سے پوری ہونے لگ جائے۔ حلال مال اگر نہیں ہوگا غیرت ختم ہو جائے گی، حق تلفیاں ہونے لگیں گی، نسلیں آوارہ ہو جائیں گی، بیٹیوں کے وقت پر نکاح نہیں ہوں گے، بہنوں کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوگی، مدارس کیسے قائم کرے گا، اپنے تعلیمی ادارے کیسے شروع کیے جائیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال کمانا ایمان کے فرض کے بعد فرض ہے، حلال کمانا نماز کے فرض کے بعد فرض ہے۔ اسلام نے ایک اعتدال دیا ہے۔ دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ انسان اکنامک اینیمل ہے، معاشی جانور ہے۔ ایسا بھی اسلام نے انسان کے مقام کو گھٹایا نہیں ہے، بہت ہی معتدل تصور ہے کمانے کے بارے میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ آیت اسلام کے اکنامک سسٹم کی، معاشی نظام کی بنیاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جو کچھ تجھے دولت دے رکھی ہے اس سے اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولنا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اسلام میں کمانے کا تصور وہ نہیں ہے جو دنیا کی دوسری قوموں کے پاس ہے۔ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسری قوموں کے پاس معاشیات کیا ہے؟ بطنیات ہے، صرف پیٹ مقصود ہے۔ اگر گٹکھا بیچنے سے، شراب فروخت کرنے سے، وائرس پہلے چھوڑ کر پھر اینٹی وائرس دوائیں بیچنے سے اگر پیسے ملتے ہوں تو ہمیں پیسے کمانا ہے۔ لوگوں کی حیا لوٹنے سے پیسے ملتے ہوں تب بھی کمانا ہے۔ بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرنے سے فلم انڈسٹری میں اگر 2 پیسے زائد آتے ہوں تو ہمیں کمانا ہے۔ ایسی گھٹیا ذہنیت اسلام کے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث ہے جو کمانے اور تجارت کرنے کا بہت اچھا اور واضح تصور بتلاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان جبرائیل نفث فی روعی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر اطلاع دی، مجھے اللہ کی وحی پہنچائی، کوئی انسان نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ بہتر انداز میں، مناسب انداز میں مال کماؤ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، مناسب انداز میں مال طلب کرو، اندھا دھن انداز میں نہیں۔ ایسا کمانے میں لگ گیا ماں باپ کے لیے وقت نہیں دے سکتا، ایسے کاروبار مسلط کر لیے، اس حال میں گھر سے نکلتا ہے کہ بچے سو رہے ہیں، اس حال میں گھر میں واپس آتا ہے کہ بچے سو رہے ہیں۔ ایسی تجارت اس نے اپنے آپ پر مسلط کر لی ہے کہ بھائی بہنوں کے حقوق سوچے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ ایسی تجارت مسلط کر لی ہے کہ اپنا کھانا، فرض نمازیں تو بہت دور ہیں، اپنا کھانا، اپنی دوائی بھی بیچارہ وقت پر نہیں کھا سکتا۔ یہ تو الٹا ہو گیا کہ دنیا ضرورت ہے، آخرت مقصد ہے۔ اس نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، اس نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ اسے سر پڑی دنیا مل رہی ہے، حالانکہ ایمان والا پیر پڑی دنیا کو پسند کرتا ہے، پیر پڑی دنیا کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے حدیث کا ٹکڑا ہے، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، بڑا قیمتی ٹکڑا ہے حدیث کا کہ آقا نے فرمایا کہ روزی کے ملنے میں اگر دیری ہو جائے تو گناہ کے راستے کو نہ اپنانا۔ اللہ کے یہاں جو برکت والی روزی ہے، اللہ کے یہاں آخرت سنوارنے والی جو روزی ہے، وہ روزی تو نیکی کے راستے سے ملے گی، گناہ کے راستے سے نہیں ملے گی۔ سچ بول کر بہت دیکھ لیا، اب مجھے جھوٹ بول کر ہی کمانا پڑے گا۔
جتنے پیسے جیب میں تھے اس سے تجارت کرنے کی بہت کوشش کر لی، اب مجھے لون لینا ہی پڑے گا۔ اب تک میں نے پارٹنر کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کر کے بہت دیکھ لیا، پیسے بچتے نہیں ہیں، اب مجھے خیانت کرنا ہی ہے۔ نوکری میں رشوت ٹھکرا کر بہت دیکھ لیا، میرے بعد کے لوگ میرے سے آگے نکل گئے، آج تک میں 4 پہیے کی گاڑی نہیں خرید سکا، کوئی فلیٹ نہیں خرید سکا، میں سب سے پہلے آتا ہوں، سب سے اخیر میں جاتا ہوں۔ یہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں میرے بعد میں آتے ہیں، میرے پہلے چلے جاتے ہیں، میرے بعد جوائن ہوئے ہیں، آگے ترقی کر گئے، میں پیچھے رہ گیا، اب مجھے بھی حرام راستہ اپنانا پڑے گا۔ اب صرف حلال سے زندگی نہیں چل سکتی ہے، میرے بچوں کا مستقبل کیسے سنور جائے گا؟ یہ ہے کہ جو برکت والا مال تجھے سچ بولنے سے نہیں ملا ہے، وہ حرام اور ناجائز طریقہ اپنانے سے نہیں ملے گی۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ۔ اللہ کے یہاں کی روزی تو اطاعت کے راستے سے ملے گی، یہ بہت زندگی کا اہم اصول ہے۔ ایک اور ضابطہ قرآن بتلاتا ہے، جب تک آدمی اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا، حرام سے بچنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی اس آیت پر جب تک اس کے دل کا یقین جمے گا نہیں اس حقیقت پر، اس وقت تک آدمی اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں حلال مال زیادہ نظر آئے گا، حرام مال تمہیں زیادہ نظر آئے گا، حلال مال تھوڑا نظر آئے گا، حرام مال تمہیں زیادہ نظر آئے گا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کی نگاہیں حرام مال کو زیادہ دیکھ لیتی ہیں، حلال مال کو زیادہ نہیں دیکھ پاتی ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، کمیشن نہیں لیں گے، کمیشن نہیں لکھیں گے، ناجائز ٹیسٹ نہیں لکھیں گے، میرے لون کیسے ادا ہوں گے؟ فری سیٹ لینے کے لیے جو پیسے ادا کیے گئے میڈیکل کی، وہ پیسے ادا کیسے ہوں گے؟ میرے ماں باپ کا بوجھ کیسے اترے گا؟ وکیل صاحب ہیں، مظلوموں کے مقدمے سنبھال کر بہت دیکھ لیا، مظلوم کے پاس پیسہ ہی کہاں ہوتا ہے۔ اب بڑے بڑے لیڈروں ظالموں کے کیس بھی لینا پڑے گا، ایک جھٹکے میں بڑی مقدار مل جائے گی، ظالم کا ساتھ دینے کی وجہ سے، چور کا ساتھ دینے کی وجہ سے۔ نہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سوجن دکھائی دینے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ صحت کی علامت نہیں ہے، ابال دکھائی دینے میں زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ غلے کے بڑھنے کی علامت نہیں ہے، ابال ختم ہو جائے گا، سوجن اتر جائے گی۔ ایسے ہی حرام کے ذریعے سے نظر آنے والی ترقی سوجن کی طرح اترنے والی ہے۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته الى کل، سود تجھے جتنا بھی بڑھتا ہوا نظر آئے
اس کا نتیجہ، اس کی انتہا اور آخر میں سود کا نتیجہ تباہی ہے۔ ساری دنیا نے کیپٹلزم کا بہت استقبال کیا۔ آج دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں کا دیوالیہ کیسے نکل رہا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کورونا کے زمانے میں کارپوریٹس اور دنیا کے چند بنیوں کی دولت کیسے 75% بڑھتی چلی گئی اور ساری دنیا کی اکنومی 75% سے زیادہ گھٹتی چلی گئی۔ سودی نظام اور کیپٹلزم کے نتیجے میں دنیا نے دیکھا کہ کسی بینک نے 1 مہینے کا انٹرسٹ معاف نہیں کیا ہے۔ کیا یہ اندھے ہو گئے تھے؟ کیا دنیا کے لاک ڈاؤن کا انہیں پتہ نہیں تھا؟ لیکن کیسے انتہائی کمینہ پن ہے، مالدار کو مالدار بنانے اور غریب کا خون چوسنے کا یہ کیسا طریقہ ظالمانہ مسلط کر دیا گیا۔ بات الگ الگ ہو جائے گی۔ ہم چونکہ تعلیمی نظام میں غیروں کے ڈیزائن کیے ہوئے ایجوکیشنل سسٹم کے پڑھے ہیں تو ہم لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہم دنیا کے حالات کو اسلامی نقطہ نظر سے، قرآن کی آنکھ سے جانچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر سے ختم کر دی گئی۔ ہم نے معاش کو پڑھا، اکنامک کو پڑھا، اس میں کمیونزم کیپٹلزم کو پڑھا، اسلامی اکنامک سسٹم کو نہیں پڑھا، زکوٰۃ کے نظام کو نہیں پڑھا۔ ہر سبجیکٹ کے اوپر ایسا ہی کیا گیا، اسلامی تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اسلامی سماج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی سوشل اور سماجی کامیاب سماج ویسا سماج دنیا آج تک نہیں لا سکی ہے، ویسا سماج آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ لیکن سوشل میں آپ نے سب کچھ پڑھا ہوگا، لیکن مدینہ پاک کے معاشرے کا کوئی واقعہ، وہاں کے ایثار، وہاں کی ہمدردی، وہاں یتیموں کی خدمت، وہاں بیواؤں کا سہارا، وہاں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے واقعات، مرتے مرتے بھی اپنے ساتھی کو پلانا چاہتا ہے، خود پیاسا مرنا چاہتا ہے، ایسے اعلیٰ نمونے دنیا کے کسی اور سماج میں نہیں ہے۔ ہم انالیسس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دنیا کے بنے ہوئے رواجی نظاموں کے درمیان ہی انالیسس کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا اصول ہے کہ حرام دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا۔ اس مثال سے بڑا نفع ہوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بنانے والے اللہ نے خنزیر کو بھی بنایا، بکری کو بھی بنایا۔ بکری کا پیٹ ہرے چارے سے بھرا جاتا ہے اور خنزیر بد جانور حرام لقمے سے، حرام اور نجاست اور گندگی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ اگر بجائے بکری کو چارہ کھلانے کے نجاست کھلا دی جائے، پاخانہ کھلا دیا جائے، تو بکری کا جسم، اس کا دودھ سڑ جائے گا، گوشت میں بدبو آ جائے گی۔ ایسی بکری کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ بکری کا پیٹ گندگی کھا کر پنپ نہیں سکتا ہے، اور بد جانور گندگی کھا کر ٹرک الٹ دیتا ہے، سواریوں کو گرا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کا پیٹ بنایا ہے بکری کی طرح، کہ اس کے پیٹ کا نظام
اس کی روح کی نورانیت، اس کے دل کی طاقت حلال لقمے سے ہے، حلال لقمے سے ہے۔ اور بے ایمان اور کافر کا پیٹ حرام مال کے ذریعے سے طاقتور ہو سکتا ہے، ایمان والے کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان والے کا پیٹ حرام لقمے کے ذریعے سے کبھی پنپ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ الگ ضابطہ ہے ایمان والے کے بارے میں اور بے ایمان کے بارے میں۔ ایمان والوں کے جو ترقی کے ذریعے ہیں وہ الگ ہیں، بے ایمانوں کے جو ترقی کے ذریعے ہیں وہ الگ ہیں۔ ایمان والا بے ایمانوں کے ترقی کے ذریعے نہیں اپنا سکتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص درخت کے اوپر چڑھ گیا اور پھر اس کے بعد وہ اترنا نہیں جانتا ہے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، اسے درخت سے کیسے اتارا جائے۔ مشورہ کیا گیا، ان میں ایک بڑا سمجھدار آدمی کہلایا جاتا تھا، اس آدمی کو بلایا گیا، بھائی یہ مسئلہ حل کرنا ہے، آپ کی طرف سے کیا رائے ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ نیچے سے رسی پھینکی جائے اور درخت پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا جائے کہ اپنی کمر پر باندھ لو اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد اسے پوری طاقت سے نیچے کھینچا جائے تو اس کے بعد وہ نیچے اتر جائے گا۔ لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ رسی پھینکی گئی اور اس کے بعد کھینچا گیا، اور اس کے بعد جو حشر ہونا چاہیے، ہڈیاں پھسلیاں ٹوٹنا چاہیے، ویسا ہی ہوا۔ لوگوں نے اس حکیم اور دانا اور پوری بستی میں ہوشیار سمجھے جانے والے شخص سے جا کر کہا بھائی وہ تو مر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، اس کی مقدر میں اگر موت ہی لکھی ہے، میں نے تو اس طریقے سے کئی لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے۔ کنویں سے نکالنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جھاڑ سے اتارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ایمان والے کی ترقی کا طریقہ الگ ہوتا ہے، بے ایمان کے ترقی کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر ایمان والا وہ طریقہ اپنا لے جو بے ایمانوں نے اپنایا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو درخت سے اتارنے کا طریقہ اپنانے پر جو حشر اس آدمی کا ہوا ہے۔ حرام مال کا نقد عذاب یہ ہے کہ پاکیزہ تمنائیں دل میں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ حرام مال کا نقد عذاب یہ ہے کہ پاکیزہ تمنائیں دل میں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ ہزار سوچ کر بھی اولاد ماں باپ سے محبت کرنا نہیں چاہتی ہے، ہزار ارادے کر کے بھی آنکھ فجر میں نہیں کھلتی ہے۔ حرام مال کے نتیجے میں یتیم کو دیکھ کر دل کڑتا نہیں ہے۔ یہ حرام مال پر نقد عذاب ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قیمتی ہیرے سمندر کے پاک پانی میں پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی پاکیزہ تمنائیں پاک مال میں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کیچڑ میں ہیرے نہیں بنا کرتے ہیں، کیچڑ میں ہیرے پیدا نہیں ہوتے ہیں، کیچڑ کی مچھلیاں بھی نہیں کھائی جاتی ہیں، ایسے ہی حرام مال سے پاکیزہ تمنائیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، پاکیزہ تمنائیں پیدا نہیں ہوتی۔ کروڑوں کا کاروبار ہے، ہزار بیان کر دیجئے حج کی نیت نہیں کرے گا۔ کروڑوں کا کاروبار ہے، بہن کی میراث دینے کی ہمت نہیں کرے گا، سوائے اس کے کیا وجہ ہے کہ حرام مال اس کے دل میں پاکیزہ تمنا پیدا ہونے نہیں دیتا ہے۔
واقعات بزرگوں کے، حلال نورانیت والا لقمہ کھایا، تہجد پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے، تھکے ہوئے رہنے کے باوجود اٹھنے کو جی چاہ رہا ہے، حلال لقمہ کھا لیا تو قرآن اور حدیث میں غور کرنے کے لیے ذہن چل رہا ہے، ایک مسئلے کے بجائے کئی مسئلے قرآن سے نکالنے، حدیث سے سمجھنے کے لیے ذہنی صلاحیتیں ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ حلال مال کی طاقت ہے، یہ حلال مال کی طاقت ہے۔ تو میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ جب تک آدمی کی نگاہ حرام سے نہیں ہٹتی ہے، حلال دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا صاحب، نہیں بچ سکتے ہم سود سے، نہیں بچ سکتے ہم جھوٹ سے۔ حرام سے جب تک نگاہ نہیں ہٹے گی، حلال کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حلال کا دروازہ اسی لیے نہیں کھل رہا ہے کہ میں نے اپنی نگاہ کو حرام سے نہیں ہٹایا ہے۔ کیا اللہ نے دنیا میں حلال روزی نہیں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء سے کہا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے چند تجارتوں کو حرام کیا۔ ایمان والا نقصان پہنچانے والی چیز بیچ کر دنیا نہیں کما سکتا ہے۔ ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں گٹکا بیچنے کا کاروبار نہ کرو۔ انسانوں کو کینسر دلانے والی چیز بیچ کر تم اپنا کون سا گھر آباد کرنا چاہتے ہو؟ شراب اور جوا اور ایسے حقہ سینٹرز اور ایسی محفلوں کی جگہ، ایسے اسنوکر وغیرہ کھیلنے، گیم وغیرہ کی دکانیں، صلاحیتوں کو تباہ کرنے والی چیزیں بیچ کر ایمان والا اپنی جیب گرم کرنا چاہے، یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ الدین النصیحہ، ایمان والا اپنی تجارت میں بھی خیرخواہ ہوتا ہے، اپنی تجارت میں بھی خیرخواہ ہوتا ہے۔ اپنی تجارت سے وہ انسانوں کو دعوت دینا چاہتا ہے۔ وہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں جن کی نگاہوں میں 2 روپیے کا نفع ہے، گاہک کا دل جیتنا نہیں ہے۔ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں جو زمین بیچنے سے زیادہ ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں کہ جو کاروباری کے جیب پر تو نظر رکھتے ہیں، اس کے دل پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ میڈیکل پر کمزور اور بہت ہی لٹی پٹی بہن دوا خریدنے کے لیے آئی، یہ کیسے مردہ دل لوگ ہیں کہ اس کو چند روپیے کم نہیں کر سکتا ہے امداد کے جذبے سے۔ آپ کہیں گے اس میں دھوکہ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر سچے دل سے ہم صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے صدقے کو صحیح ٹھکانے میں پہنچاتا ہے۔ اور جب شادی کی رسموں پر، برتھ ڈے کی عادتوں پر خرچ کرنے میں دھوکہ کھا سکتا ہے، تو پھر ایک بیوہ کی مدد میں دھوکہ کھانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ کھانا چاہیے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمدردی کا بھی کوئی جذبہ، کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ حلال مال کی برکتیں کہاں تک سناؤ؟ نسلوں کو اللہ آباد کر دیتا ہے۔ حلال مال کی برکتیں کہاں تک سناؤ؟ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی دیوار کو اللہ نے کھڑا کروا دیا،
اور نیک ماں باپ کے مال کو یتیم بچوں تک پہنچایا۔ جاؤ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں دیکھو، اربوں کی دولتوں کی دولتیں سیز کر دی گئی ہیں۔ اپنے نوابوں کے ان مالوں کو دیکھو جو لاکرز کے اندر بینکوں کے رکھ دیے گئے اور آج تک ان کا کوئی وارث نہیں ہے، آج تک ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ملکوں کی دولتیں، اربوں کی دولتیں، نوابوں کی دولتیں، کوہ نور ہیرے کن کے میوزیموں میں ہیں؟ حلال مال کی برکتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ حضرت اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ 2 درہم بھی ایک کے حصے میں پورے نہیں آتے تھے، کچھ زمین تو الاٹ کر دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس حلال نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، میں حرام انہیں دے نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ ان سے پہلے کے جو بادشاہ تھے ان کی اولاد جامع اموی دمشق میں سیریا میں ایک اہم مسجد ہے، وہاں کی چوکھٹ پر بھیک مانگ رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اپنے علاقوں کی گورنری اگر دینا چاہتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ حلال مال کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ پاک دامن بیوی دے دی ہے، یہ حلال مال کی برکتیں ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد اللہ نے دے دی ہے، یہ حلال مال کی برکتیں ہیں کہ طبیعت نیکیوں کی طرف دوڑتی ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، یہ حلال مال کی برکتیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاروبار کو اللہ نے اتنا چمکایا جتنا تقریباً ہمارے ریزرو بینک کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک کی حکومت کے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تجارت لوگ لا کر بھی امانت کے طور پر رکھتے تھے، اور حضرت کہتے تھے کہ امانت نہیں قرض ہے، جب چاہے اپنے پیسے لے جانا۔ تو قرض کے طور پر لوگ پیسے بھی رکھتے تھے، قرض کے طور پر لے کر بھی جاتے تھے، اور کپڑوں کا اتنا بڑا کاروبار کئی شہروں میں پھیلا ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ بیچنے والے نے 100 روپے کا کپڑا تھا، عیب بتائے بغیر 150 میں بیچ دیا، 50 روپے ناجائز تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں، پورے 150 لے جاؤ اور انہی علاقے کے فقیروں پر صدقہ دے دو، مجھے اصل حلال نفع بھی نہیں چاہیے، اور اس کے اوپر تم نے جو ناسمجھی میں حرام نفع لے لیا ہے مجھے وہ بھی نہیں چاہیے۔ کیسے لوگ تھے کہ وہ اپنی تجارت کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتے تھے، لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ ہندوستان میں کیرلا کے علاقے میں اسلام آیا تاجروں کے ذریعے سے، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا میں اسلام آیا تاجروں کی امانت کے ذریعے سے۔ یہ لالچی بیچارہ کیا داعی بن کر کاروبار کر سکتا ہے؟ ہمارے شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مچھلی والے شاہ کمال اللہ، مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امبر پیٹ میں جن کی قبر ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات بزرگوں سے ہم نے سنا
وہ نکل جاتے تھے مچھلی بیچنے کے لیے، اور نکلنے کے بعد انہیں روزانہ کے 11 روپیے چاہیے، 11 روپیے چاہیے اس زمانے کے اعتبار سے۔ جب انہیں 11 روپیے مل جاتے تو 11 روپیے ملنے کے بعد اپنا کاروبار بند کر دیتے، اس کے بعد لوگوں میں گشتیں ملاقاتیں شروع کر دیتے، اور سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ تھے، لوگوں سے مل کر کہتے تیرے پاس اللہ ہے؟ اللہ ہے تو مجھے دے دے، اگر نہیں ہے تو چل میرے ساتھ، میں تجھے اللہ سے ملاتا ہوں، میں تجھے اللہ سے تعلق دلاتا ہوں۔ قناعت، قناعت، اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا، اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا۔ تدبیر کرنا منع نہیں ہے، لیکن دیے پر راضی ہو جائے۔ قناعت آدمی اگر شروع میں نہیں کرتا ہے تو تھک کر تو کرنا ہی پڑے گا، شروع دن میں نہیں کرتا ہے دن کے ختم پر تو کرنا ہی پڑے گا۔ قناعت کے بغیر کوئی دل کی راحت نہیں ہے۔ کن قنیعا تکن اشکر الناس، قناعت کرنے والا بن جا، لالچی بن کر نہ رہے، لالچی بن کر نہ رہے، سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ فضائل صدقات میں پوری روایتیں ہیں، من رضی بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، حلالها حساب وحرامها عذاب، اس دنیا کے حلال کا حساب دینا ہے اور اس دنیا کے حرام پر عذاب میں جانا ہے، میں اتنا حساب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بیچارے ہمیشہ عذاب میں رہتے ہیں جو اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کا فارم ہاؤس دیکھا ہے میں نے، ویسا فارم ہاؤس مجھے کب ملے گا؟ کیسے جانور ہیں ان کے فارم ہاؤس میں، جن کے بیٹے بھی امریکہ میں ہیں، بیٹیاں بھی آسٹریلیا میں ہیں، جو بیچارے 17-18 سال سے کما رہے ہیں، باپ نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی ہے، ان کی لالچ ہے اس بڑھاپے میں، ان کی لالچ ہے اس بڑھاپے میں۔ کیسی زندگیاں ہیں، بیچارہ آخرت اس عمر میں بھی سوچنا نہیں چاہتا، دین اس عمر میں بھی سوچنا نہیں چاہتا، انسانیت اور قوم اور ملت کو اس عمر میں بھی سوچنا نہیں چاہتا۔ حرص بھی کیسی بلا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا، یہ جوامع الکلم میں سے ہے، یہ وہ ان جملوں میں سے ہے کہ جس ایک جملے میں معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تجھے اللہ سے غافل کر دے۔ وہ تھوڑا سا مال جو تیرے لیے کافی ہو جائے۔ 6 سال ہو گئے گلف کنٹری کو گئے ہوئے، جوانی ڈھلتی جا رہی ہے، داغدار ہوتی جا رہی ہے، بھائی نکاح تو کر لو، ابھی ویل سیٹل نہیں ہوا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ویل سیٹل ہونے کا ڈیفینیشن نہیں بتلا سکا ہے۔ حد کیا ہے؟ انسانوں کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، خواہشات ہے۔ انسانوں کا مسئلہ ضروریات نہیں ہے، خواہشات ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہیں دنیا نہیں چھوڑے گی، تمہارے جنازے پر بھی نہیں چھوڑے گی، جب تک کہ تم 2 چیزوں میں سے ایک چیز طے نہ کرو۔ یا تو کمائی کی مقدار کو طے کرو، اے اللہ میری ضرورت 15,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، آپ مجھے دے دیجئے، میں آپ کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ کمائی کی مقدار طے کرو، یا کمائی کا وقت طے کرو، کمائی کا وقت طے کرو۔ مجھے 8 گھنٹے محنت کرنا ہے، مجھے 9 گھنٹے ٹھیک ہے محنت کرنا ہے، لیکن اس کے بعد
تلاوت کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، مسجد کی آبادی کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، خاندان کی عیادتوں تعزیتوں کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ اگر آپ نے ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی پیمانہ اور کوئی بھی لمٹ طے نہیں کی ہے تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ باپ کا جنازہ بھی رکھا ہے، دودھ کا کاروبار بھی چل رہا ہے، ماں کا جنازہ بھی ہے، کرانہ بند نہیں کر سکتے صاحب، اور باپ کے انتقال ہوئے 1.5-2 مہینے ہو گئے، زندگی میں تو خدمت نہیں کر سکا، مرنے کے بعد بھی بیچارہ آتا ہے تو تکلیف دیتے ہوئے آتا ہے، لاش روک کے رکھو، فریج میں رکھو، میرے باپ کی لاش کو برف کے اندر رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں، ابھی فلائٹ نہیں مل رہی ہے، ابھی میں ایئرپورٹ پر آ گیا ہوں۔ یہ ساری بدتمیزیاں، یہ ساری بد اخلاقیاں اسی وجہ سے زندگی میں آئی ہے کہ وہ حرص کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، قناعت کی نہیں، قناعت کی نہیں۔ جو لوگ بزنس کے ماہر ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لالچی کبھی کامیاب تاجر نہیں ہو سکتا ہے، زیادہ نفع کے لیے اچھے گاہک کو کھو دے گا، آنے والے ایک کسٹمر سے ہی پوری دولت نوچنا چاہے گا، آنے والے ایک کسٹمر سے ہی پورے اپنے اخراجات کو وصول کرنا چاہے گا۔ لالچ کا نقصان جیسے دل پر، روح پر، اخلاق پر، ذہنی بے چینیوں کی شکل میں، ایسے ہی حرص کا اثر آدمی کے خود کے کاروبار پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مفید الطالبین نام کی، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بلی کو وہ پتھر ملا جس پر چھریاں تیز کی جاتی ہیں، وہ بلی اسے چاٹنے لگی، اسے بہت مزہ آنے لگا، چاٹتے چاٹتے اس کی موت ہو گئی۔ کیا بات ہے، چاٹتے چاٹتے کیسے موت ہو گئی؟ ہوا یہ کہ زبان اس کو گھسنے کی وجہ سے کٹ چکی تھی اور کٹنے کے بعد خون رسنے لگ گیا تھا، اور وہ اپنا ہی خون چوستے چوستے آخر میں جب جسم میں جتنا خون ہونا چاہیے اتنی مقدار جب گھٹ گئی تو پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ حریص بھی اپنی صحت کو ایسے ہی نچوڑتا ہے، اولاد اور رشتوں کو، صحت کو کھو دیتا ہے دولت کمانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد دولت نچھاور کر دیتا ہے اولاد اور صحت کو پانے کے لیے۔ 20 سال کے بعد آؤں گا سعودیہ سے، اب آ کر کیا کرو گے؟ اولاد تو ہوٹلوں کے، چبوتروں کے، دوستیوں کے حوالے ہو چکی ہے۔ 30 سال کے بعد آؤں گا پڑھائی کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اب وہ 30 سال کے بعد، 25 سال کے بعد آ رہا ہے۔ ان گنت واقعات ہیں۔ بیویوں نے کہا اب آ کر کیا کرو گے؟ میری جوانی تو گھٹنے میں گزر گئی، تڑپنے میں اب آ کرو گے؟ اب گھر کے لوگ اسے امیر بنانا نہیں چاہتے ہیں، ماں اور بیٹے ایک طرف ہیں اور یہ شوہر لاوارثی میں مر رہا ہے، اور بواسیر کے پھوڑے کی طرح نہ بتایا جائے نہ سہا جائے۔ اونچے اونچے بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز کے مکانات ہیں، لیکن یہ باپ جانتا ہے کہ اگر میں اپنی بیوی یا اولاد کو ٹوکوں گا تو مجھے چوراستے پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کی زندگیوں کا حال ہے کہ جنہوں نے دولت کے لیے اولاد اور رشتوں کو ذبح کر دیا، دولت کے لیے اولاد اور رشتوں کو ذبح کر دیا، تربیت کو ٹھکرا دیا۔ یہ اسلام کا احسان ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احسان اور امتیاز ہے کہ اس نے زندگیوں کو بہت ہی معتدل
اور بہت ہی بیلنس کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اسلامی تجارت میں اجازت نہیں ہے آپ لون سے شروع کریں۔ کل ہمارے جن دوست نے سرکاری اسکیمات بتلائی ہیں، سرکاری اسکیمات ہوں یا نارمل بینک کے لون کے قرضے ہوں، اگر سرکاری اسکیمات میں 50,000 روپے لے رہا ہوں اور مجھے صرف 30,000 روپے ادا کرنا ہے، صرف 35,000 روپے ادا کرنا ہے، اگر وہ انٹرسٹ کے نام پر کچھ رقم لگاتے بھی ہیں تو 40,000 روپے ادا کرنا ہے، 50,000 سے زیادہ اماؤنٹ پے کرنا نہیں ہے، تو وہ مائنورٹیز کے اسکیم بالکل 100% حلال ہیں اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کو نفع پہنچانا چاہیے۔ لیکن بینک کے وہ لون کے جس میں آدمی 100 روپے قرض اٹھائے، اسے ہر مہینے 2 روپے دینا ہے، 5 روپے دینا ہے، 10 روپے دینا ہے۔ بینک آپ کی خیرخواہی کے لیے نہیں کھولا گیا، نہیں کھولا گیا، نہیں کھولا گیا۔ دنیا کے بینک غربت کے خاتمے کے لیے نہیں کھولے گئے، دنیا کے بینک غریبوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں کھولے گئے۔ اب تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، اب تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک غریب کو 1,00,000 2 لاکھ کا لون دینے کے لیے کتنی شیورٹیاں ہیں، ایک غریب کو 1,00,000 2 لاکھ کا قرض دینے کے لیے سونا رکھ لیا جاتا ہے، ایک غریب کو 1,00,000 2 لاکھ کا لون دینے کے لیے اس کی ملازمت، اس کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے اس کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ لیکن ملک کے بڑے بڑے بنیوں کو ملینز آف ڈالرز یہ بینک ڈپازیٹرز اور غریبوں کے رکھے ہوئے مال کو ان بنیوں کو بطور قرض کے دیتا ہے، اور وہ بنیا وجے مالیا اور وہ بنیا پتہ نہیں کون کون سے کن ملکوں میں چلے جائیں، یہاں پر ڈپازیٹرز خودکشیاں کر لیں، اخباروں میں کوئی خبر نہیں ہے، اور وہاں پر وہ عیاشیاں کریں، اور ان کا مال لون، ان کو کس نے لون دیا ہے؟ اتنے بڑے قرض کس نے دیے ہیں؟ کن بنیادوں پر دیے ہیں؟ یہ ملک سے باہر نکلنے کی صلاحیت اس کے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ اس کو واپس کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے دعووں کے باوجود ابھی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے۔ انشورنس کا نظام مالداروں کی جائیداد بچانے کے لیے، اور بینک کا نظام مالداروں کو قرض دینے کے لیے، اور غریب صرف ڈپازٹ کرنے کے لیے، اور غریب صرف جو قرض اس نے اٹھایا ہے تھوڑا بہت اس کا انٹرسٹ ادا کرنے کے لیے۔ بینک کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے سوائے انٹرسٹ کے وصول کرنے کے، بینک کی کوئی ذاتی آمدنی نہیں ہے، وہاں کوئی تجارت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کوئی کرائے نہیں آتے ہیں، وہاں پر کوئی پارٹنرشپ نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو اسلام کا بینکنگ سسٹم ہے۔ جو مسلمان اکونومسٹ علماء نے جو کاروبار، جو بینک کا نظام چلایا ہے، ان بینکوں کے اندر پارٹنرشپ رکھی جاتی ہے، ان بینکوں کے اندر ڈپازیٹرز کو بھی نفع کی بڑی مقدار دی جاتی ہے، ان بینکوں کے اندر لون اور قرض لینے والوں کو بہت واجبی درجے کا ان سے نفع کہیے یا انٹرسٹ، اس زمانے کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں نہیں، بہت تھوڑی مقدار قرض پر لی جاتی ہے جس کو سود نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لون پر تجارت شروع کرنا بڑی حماقت ہے۔ گوگل کا زمانہ ہے، آپ سرچ کر لیجئے کہ بینک سے قرض اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1 لاکھ لیا 1 لاکھ واپس کیا، کتنے لوگ ہیں، اور بینک نے ان سے صرف 1 لاکھ ہی واپس لیے،
اس سے زیادہ واپس نہیں لیے، ایسے کتنے پرسنٹ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ زیرو انٹرسٹ کہنے والے اور زسٹ منی کہنے والے لوگ، تو جو بینک اگر انٹرسٹ ہی نہیں لے گا، آپ کو اس نے 6 مہینے کے لیے پیسہ دیا ہے، تو وہ 6 مہینے پر انٹرسٹ لوگوں کو کیسے واپس کرے گا جن کا اس نے اپنا پیسہ ڈپازٹ کر رکھا ہے اپنے پاس؟ یہ نامعقول قسم کی بات ہے۔ عجیب جہالت کا زمانہ ہے۔ لون اٹھانے والوں سے اتنے پیپروں پر دستخط لی جاتی ہے، آج تک ایک آدمی ہمیں نہیں ملا، ایک آدمی نہیں ملا، اچھے اچھے پڑھے لکھے بھی نہیں ملے، بینک میں کام کرنے والے بھی نہیں ملے کہ جو وہ 15 پیپرز اور 10 پیپرز اگریمنٹس کہ جن ڈاکومنٹس پہ دستخط کروائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کمپنی قرض ادا نہیں کر سکی تو ہم آپ کی کمپنی میں شیئر ہولڈر بن جائیں گے، اگر اس کے باوجود قرض ہمارا لون ادا نہیں کر سکی تو پھر اس کے بعد ہم آدھے حصے کے مالک بن جائیں گے، یہ بھی آپ ادا نہیں کر سکے ہم پوری کمپنی لے کر چلائیں گے، پالیسی ہماری چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی، اگر اس کے باوجود بھی ہمارا قرض وصول نہیں ہوا آپ کی جائیداد ہم ہڑپ کر لیں گے، سیز کر لیں گے، اس کے باوجود بھی نہیں ہوا ہم یہ ساری چیزیں حراج کر دیں گے، آپ کا جنازہ اڑ جائے تو جن لوگوں نے شیورٹی دی ہے اگر ناگہانی آفتیں آ جائے تو ہم اس طریقے سے آپ کے پیسے کو وصول کریں گے کہ 103 روپے دینا تھا اب وہ 3 روپے ہمارے ہو گئے، اب 103 پر جو انٹرسٹ آئے گا وہ اگر وہ آپ ادا نہیں کر سکے 106 پر انٹرسٹ، 106 ادا نہیں کر سکے 109 پر انٹرسٹ پر انٹرسٹ ڈالا جائے گا، لیکن آپ کو بخشا نہیں جائے گا۔ بینک کے نقصانات اگر میں سنانے بیٹھ جاؤں تو اس کے لیے واقعی گھنٹوں چاہیے۔ ہم جیسا ایک طالب علم اگر سنائیں، اگر بڑے علماء اگر سنائیں تو پھر بینک کی تباہ کاریوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے بینک سے فون آتے ہیں، لون لینے کے لیے فون آتے ہیں، میں کتنا بڑا آدمی ہوں کہ وہ مجھے قرض دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرضے کے اندر رہنا تو بڑا عیب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین، اے اللہ قرض سے آپ کی پناہ، کفر سے آپ کی پناہ، ناجائز قرض نہیں، جائز قرض، جائز قرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے آپ کی پناہ، قرض سے آپ کی پناہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ اور اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض لینے سے آمدنی بڑھ جائے گی، قرض لینے سے آمدنی نہیں بڑھتی ہے، قرض لینے سے طبیعت پر دباؤ رہے گا کہ میں کسی طریقے سے قرض ادا کر دیا کروں تو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، کچھ سیونگز ہو جائے گی، اس کے بغیر پیسے بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ہے BC کی چٹھی آدمی چلائے اور بتی کی چٹھی چلائے کہ سارے لوگ برابر پیسے ڈالیں گے، برابر پیسے اٹھائیں گے اور اس کے اصول ضابطے طے کر لیے جائیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے کی ایک شکل ہے، لیکن لون تو تمہارے برتن میں چھید لگا دے گا، لون تو تمہارے مٹکے میں سوراخ کر دے گا، پانی کبھی ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اور ہماری مصیبت اس زمانے میں یہی ہے کہ نل کا پریشر بڑھانے کی فکر تو ہے، سوراخوں کے بند کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بیٹا بھی کماتا ہے، باپ بھی کماتا ہے، بھائی بھی کماتے ہیں، لیکن قرضے ادا نہیں ہو رہے۔ جو لوگ پڑ گئے ہیں ہم ان دوستوں سے کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کرو، جو پونجی ہے نکال دو، مکان بیچ دو،
لیکن سود کے دلدل سے نکل جاؤ سچے دل سے. پورے گھر کے لوگ راتوں میں اٹھ کر توبہ کریں, اے اللہ ہم آپ سے اعلان جنگ نہیں کریں گے. سود کے لین دین میں پڑنے والا اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. ہوش اڑ جاتے ہیں کالذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور جوے کا کاروبار تو ہم تصور نہیں کر سکتے. بدترین قسم کا گناہ جوے کی دعوت دینا بھی گناہ ہے. تعالی نقامر کا عوام جوا کھیلیں, یہ بول بھی اس کا گناہ ختم کرنے کے لیے اسے صدقہ دینا چاہیے. مستحب یہ ہے کہ اسے صدقہ دینا چاہیے. اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ چیز کے عیب پورے بتائے جائیں گے. اسلامی تجارت کا اصول یہ ہے کہ خریدنے والے نے خریدی ہوئی چیز کو نہیں دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کو اختیار رہے گا چاہے خریدے یا نہ خریدے. اسلامی تجارت کے ایتھکس اور ویلیوز یہ ہیں کہ اگر وہ ریٹرن اور ایکسچینج کرنے کے لیے آئے اور آپ کو ایڈمنسٹریشن لیول پر کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ کو ایکسچینج بھی کر لینا چاہیے, اور اگر ریٹرن بھی لینے کا موقع ہو تو ریٹرن لینا چاہیے. دنیا بھر میں چرچے ہیں ایمیزون کے, دنیا بھر میں چرچے ہیں اس عالمی تجارت اور عالمی منڈی میں بڑے حصے دار ایمیزون نامی کمپنی کے. ان لوگوں نے اسلام کے اصول کو اپنایا ہے. ریٹرن بھی لینے کے لیے تیار, ایکسچینج بھی کرنے کے لیے تیار, 3 دن کے اندر تیار, 1 دن کے اندر تیار, مختلف چیزوں کے ذریعے سے تیار. یہ اصول غیروں نے رکھے ہیں. زن و ارجح, تولو جھکتا ہوا تولو, جھکتا ہوا تولو. موجودہ زمانے کے ڈیجیٹل ترازوؤں نے ہمیں اسلامی ان اخلاق سے محروم کر دیا. کامیاب تاجر وہ عورتیں ہوتی تھی, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, وہ بیر بیچنے کے لیے آ رہی ہے, اس نے ڈبے میں بیر ڈال کر دے دیے, اور اس کے بعد آپ پوسر ڈالیے, کچھ اور تھوڑا سا ڈالو نا, تو وہ اور ڈال دیا کر دیتی تھی. گوشت خریدنے کے لیے جاتے اور تاجر گوشت دے دیتا, چلو یہ لے لو تھوڑا سا اور, تو کچھ اضافی دینے کی سنت پر عمل ہو جاتا تھا. اور انسان اتنا کمینے پن پر اتر گیا کہ وہ ڈیجیٹل ترازوؤں کے ذریعے سے ہوا بھی چونکہ اس میں تل جاتی ہے اور اس میں نمبر کبھی ایک حد پر ٹھہرتے بھی نہیں ہیں, تو ان چند نمبروں پر بھی آدمی نکالتے رہتا ہے. برابر 500 گرام ہی رہیں, 1000 گرام ہی رہیں. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اسلامی اخلاق زن و ارجح, زن و ارجح, تولو جھکتا ہوا تولو, جھکتا ہوا تولو. بلکہ ہم تو انصاف, احسان تو بڑی چیز ہے, احسان کے بعد ہم انصاف پر بھی نہیں آ سکے. 1 کلو دینا تھا 1 کلو دے دیا. اتنے گر چکے ہیں چکن کی دکانوں میں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. پتہ نہیں کتنے امانت دار ایسے ہیں, گوشت کی دکانوں میں کتنے امانت دار ایسے ہیں, سونے کی دکانوں میں پتہ نہیں کتنے امانت دار ایسے ہیں کہ انہوں نے جو سونا کہا, جس کیرٹ کا کہا, اسی کیرٹ کا سونا وہ بیچ رہے ہوں. دوسرے بنیے ہیں, آپ نے سونا خریدا ہے, آپ اگر مجھے واپس کر رہے ہیں, میں 300 روپے زائد دے کر آپ سے واپس لینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ جو سونا میں نے بیچا ہے کھرے قسم کا بیچا ہے. میرا سونا میں واپس لینے کے لیے تیار ہوں. کچھ دن پہلے یہاں نامپلی وغیرہ کے علاقے میں واقعہ پیش آیا. ایک آدمی نے چکن خریدا 1 کلو, اور وہ وہاں سے کرانہ دکان میں کرانہ سامان خریدنے کے لیے آیا, اور وہ 1 کلو چکن کی تھیلی باتوں باتوں میں ترازو پر رکھ دیا. ترازو سامنے ہی ہوتا ہے, اور ترازو میں رکھ دیا تو باتوں باتوں میں نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ 1000 گرام نہیں ہے, وہ تو 800 گرام ہے. پریشان ہو گیا, پھر اس نے نکالا, پھر اس کے بعد رکھا, وہ 800 گرام ہے.
دکان والے سے پوچھا کہ یہ ترازو آپ کا صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، 800 گرام ہی، یہ بالکل ترازو صحیح بتلا رہا ہے، 800 گرام ہی ہے۔ یہ صاحب پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر دوبارہ چکن کی دکان پر آئے اور آ کر اس کے ترازو میں رکھا تو وہ بالکل 1000 گرام بتا رہا ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ 2-4 دکانوں میں گئے، سب جگہ پر وہ 800 گرام والا گوشت 1000 گرام بتا رہا ہے۔ میڈیا کو بلایا، جھوٹ بھی کہیں چھپتا ہے، سچائی بھی کہیں چھپتی ہے، ایسی گھٹیا ذہنیت ہے۔ کیا کرو گے 200 گرام چوری کر کے؟ گٹکے میں لگاؤ گے؟ 200 گرام چوری کر کے کس میں لگاؤ گے؟ حرام تعلقات میں لگاؤ گے؟ 200 گرام چوری کر کے کہاں پر لگاؤ گے؟ امانت لاؤ، امانت، اپنی تجارت میں امانت لاؤ، بہت بڑی بات ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ حشر فرماتے ہیں اگر آدمی اپنی تجارت میں امانت دار ہو، اپنی تجارت میں امانت دار ہو۔ اسلامی تجارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی زیادہ نفع کا انتظار نہ کرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر ہیں، خالی ہاتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک آئے، تھوڑے دن میں نکاح کیا تو سونے کا ایک ڈلا مہر میں دے کر انہوں نے لڑکی سے نکاح کیا۔ اتنے کامیاب تاجر ہیں، انتقال ہوا تو آرے ٹوٹ گئے ان کے میراث کے سونے کے مٹکے کاٹنے میں۔ سونے کے مٹکے میراث میں جب کاٹے گئے تو کئی آرے ٹوٹ گئے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت، کامیاب تجارت کی یہ ایک مثال تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میری کامیابی کا پہلا راز میں نے ادھار نہیں بیچا ہے، میری کامیابی کا دوسرا راز میں نے زیادہ نفع کا انتظار نہیں کیا ہے، میری کامیابی کا تیسرا راز میں نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے، میں نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے۔ اللہ کو پارٹنر بنانا یہ ہے کہ میں اپنے نفع کا 4% حصہ، 3% زکوٰۃ الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، میں اپنے نفع کا اتنا فیصد اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ ہے اللہ کو پارٹنر بنانا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے۔ اسلامی تجارت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی لکھت پڑھت کا اہتمام کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ لکھنے کی عادت نہیں ہے، بڑے بڑے زمین کے کاروباری ہیں، کروڑوں کا ٹرانزیکشن ہے، اگر آج جنازہ اٹھ جائے تو جھگڑوں کی فائلیں کھڑی ہو جائیں گے۔ لکھت پڑھت کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کاروبار کرتا ہے، کلیئر بولا کرو، کلیئر بولا کرو، بیٹا صرف مدد کے لیے میں تمہیں ساتھ میں لے رہا ہوں، صاف بولا کرو میں تمہیں پارٹنر کے طور پر لے رہا ہوں، بیٹا میں تمہیں ملازم اور امپلائی کے طور پر لے رہا ہوں۔ باپ بیٹے میں معاملہ واضح ہونا چاہیے، بھائی بھائی میں معاملہ واضح ہونا چاہیے، اور باپ بیٹے میں اس معاملے کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے، بھائی بھائی میں اس معاملے کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے اتنے جھگڑے ہیں، اتنے معاملات کی پیچیدگیاں ہیں، اتنے گھروں کا انتشار ہے۔ اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، 2 گھنٹے چاہیے۔ جوائنٹ فیملی اور جوائنٹ بزنس میں پیش آنے والی الجھنیں،
جوائنٹ فیملی میں پیش آنے والی الجھنیں، شریعت ایک غلہ رکھنے سے زیادہ، ایک چولہا رکھنے سے زیادہ دل ایک رکھنا چاہتی ہے، دل ایک رکھنا چاہتی ہے۔ کاروبار میں لکھت پڑھت کی عادت ڈالو۔ پرانے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے 1000 بکا ایک لکھا، 1000 بکا ایک لکھا۔ اپنی ڈیریاں مینٹن کیا کرو، کاروباری ہو ڈیریاں مینٹن کیا کرو، کہاں سے کتنے آئے ہیں، کہاں مجھے کتنے دینے ہیں، آج سونے سے پہلے لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی 3 راتیں، ایمان والے کی 3 راتیں، ایمان والے کی بلکہ 2 راتیں وصیت لکھے بغیر گزر نہیں سکتی ہیں، اس کی وصیت اس کے سرہانے رکھی رہے گی۔ یہ ایمان والا اتنا ایکٹیو رہتا ہے، اتنا بیدار دماغ رہتا ہے، اتنا صاف معاملہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، لکھو ایمان والو جب لین دین کرو تو لکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پارٹنرشپ کی، بھائی ہے نا صاحب، دوست ہے نا صاحب، اس لیے ہم نے لکھا نہیں ہے، پڑوسی ہی تھے میں نے لکھا نہیں ہے، لاکھوں روپیہ دیا لکھا نہیں ہے۔ لینے والا بھی کہتا ہے کیا بھروسہ نہیں ہے صاحب؟ نہیں، بھروسہ آپ پر ہے، نفس پر نہیں ہے، آپ پر ہے، شیطان پر نہیں ہے، آپ پر ہے، بگڑتے زمانے پر نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ پر اعتماد ہے۔ لیکن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں لکھت پڑھت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے کہ ہم محنت کرنا نہیں چاہتے، کم محنت میں زیادہ کمانا چاہتے ہیں، بے محنت کے زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ یہ 2 بیماریاں ہیں جو نوحیرہ شیخ کی گود میں پہنچا دیتی ہے۔ یہی 2 بیماریاں ہیں جو ہمیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کے دلدل میں دھسا دیتی ہیں۔ یہی وہ 2 بیماریاں ہیں، بغیر محنت کے پیسہ، بہت تھوڑی محنت میں پیسہ۔ یہی وہ بے اصولی ہے جو ہمیں ریئل اسٹیٹ میں دھوکے کی طرف لے جاتی ہے، دھوکے کی طرف لے جاتی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بغیر محنت کے پیسے کی اجازت نہیں ہے۔ کم وقت میں جلدی کمانے کی حرص اگر جائز طریقے سے ہو، سچا واقعی کاروبار ہو تو بات الگ ہے، لیکن نامعقول قسم کی باتیں سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیسے یقین کر لیتے۔ 1 لاکھ دیجئے، 1 سال میں 4000 3000 نہیں 30,000 میں تمہیں نفع دوں گا، 20,000 میں تمہیں نفع دوں گا۔ ضلعوں سے دیہاتی اپنے سونے چاندی کے پیسے سب سمیٹ کے لا کے دے رہا ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اور پھر اس کے بعد کمپنی ہی بند کر دی گئی، حکومت ہی اسے سیکورٹی دے رہی ہے۔ جیل میں نوحیرہ شیخ تو اپنی راحت کی زندگیاں، اور پتہ نہیں اپنے پیسے جمع کرنے والے کتنے ہارٹ اٹیک میں مر گئے ہیں۔ ایسے کاروبار کے دھوکے میں نہ ہو۔ ایمان والا دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، دھوکہ کھانا بھی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایسے کاروبار کی اجازت نہیں ہے کہ جس کاروبار کے اندر نہ خریدنا ہے، نہ بیچنا ہے، نہ کرایہ ہے، نہ پارٹنرشپ ہے، نہ مضاربت ہے، نہ شرکت ہے۔ یہ 4 ذریعے ہیں کمانے کے۔ اگر ان 4 خانوں میں کوئی تجارت آتی ہے تو وہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد اپنی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، سب سے بہترین کمائی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے۔ کوئی کاروبار ذلت والا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے جوانوں کی عام اور بدترین قسم کی بیماری ہے
کہ میں 11 بجے تک سو سکتا ہوں، اڈے پر محنت کے لیے نہیں جا سکتا ہوں۔ میں اپنی جوانی کی باوجود نکاح کو لیٹ کر سکتا ہوں، لیکن حلال کمانے کے لیے سبزی منڈی نہیں جا سکتا ہوں۔ میں اپنی بوڑھی ماں کو تجارت میں اپنی بوڑھی ماں کی بیماریوں کو دیکھ کر دواؤں کے لیے ترستا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں محنت کر کے 2 پیسے نہیں لا سکتا۔ کل ہمارے دوست نے جیسے سنایا، جانا ہے تو مجھے گلف جانا ہے، جانا ہے تو مجھے US جانا ہے، محنت کرنا ہے تو آسٹریلیا جا کر۔ یہاں محنت نہیں ہوتی صاحب، یہاں پیسہ ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے صاحب۔ مجھے کرنا ہے نوکری تو کم سے کم 35,000 کی چاہیے۔ کیسے بیک لاگس رہے ہیں پتا ہے، کیسی بددعائیں ماں کی رہی ہے پتا ہے، کتنا ستایا ہیڈ لیکچرز کو پتا ہے، کیسے جھوٹے اٹینڈنس دلوائے ہیں کالجز کے اندر پتا ہے، کیسے اپنے سبجیکٹ کے اندر ناکام ہے اسے اچھی طرح پتا ہے۔ صاحب نوکری چاہیے، 40,000 سے کم کی نہیں کر سکتا صاحب۔ میرے جیسا آدمی 40,000 سے، میرے بھائی 5,000 کی کر لو، اتنا تو جیب خرچ نکل جائے گا۔ 5,000 کی کر لو، خالی رہنے کی بیماری سے تو بچ جاؤ گے۔ 5,000 کی کر لو، صلاحیتیں تو کھل جائے گی، مارکیٹ کو سمجھنے کا موقع تو ملے گا۔ 5,000 کی کر لو، کم سے کم جسم کاہل تو نہیں بنے گا۔ رات کے 2 بجے تک جاگتا رہا، فجر کے بعد اٹھنے کے لیے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، یہ بدترین عادتوں کے لیے تیار ہے۔ اسلام میں کوئی حلال کاروبار ذلت والا نہیں ہے۔ بینک کا مینیجر بننا ذلیل حرکتیں ہیں، بہن کی میراث کھانا ذلیل حرکتیں ہیں، چھوٹے بھائی کی میراث نہ دینا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، اور اپنے بڑے بھائی کی کمائی پر جینا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، سسرال کے روٹیوں پر پڑنا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، بوڑھے باپ پر بوجھ بننا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، فونوں میں رات گزارنا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، ہوٹلوں میں چبوتروں پر رہنا یہ ذلیل حرکتیں ہیں، بکریاں چرانا ذلیل حرکت نہیں ہے، اور اڈے پر جا کر اینٹ اٹھانا یہ ذلیل حرکت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کریں، میں کہہ رہا ہوں کوئی پیشہ ذلت والا نہیں ہے۔ علماء نے کتابیں لکھی ہے، قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ہر پیشے اور ہر طبقے میں علم اور علماء، جوتا سینے میں علماء، مٹھائی بنا کر بیچنے میں علماء، چونا لگانے اس زمانے کے اعتبار سے اس میں علماء، اور تعمیر میں علماء، کھانا بیچنے میں علماء، کتاب بیچنے میں علماء۔ کتاب اس زمانے میں چھپتی نہیں تھی، نقل کر کے کاپی قلم سے لکھ کر بیچنے کے کاروبار میں علماء، اور کاروباروں کی ایک بڑی لسٹ ہے، اور ان علماء کی ایک فہرست ہے کہ جو علماء یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چند قیرات، چند کوڑیوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر آ گئے، فرعونی لوگ تلاش میں تھے، جان بچانے کے لیے مدین پہنچ گئے۔ راستے میں 2 لڑکیوں کو دیکھا، بھیڑ سے ہٹ کر ٹھہری ہوئی ہیں، عورت سے نوکری کروانا چاہتا ہے، بطور لطیفے کے صاحب لڑکی تو چاہیے، ٹیچر بھی ہو تو اچھا ہے، بیوی چاہیے جاب کرنے والی ہو تو اچھا ہے۔ کیسے بے غیرت مرد ہیں یہ، کیسے بے غیرت مرد ہیں یہ، کیسے بے غیرت مرد ہیں یہ۔ ہم نے پرانے بوڑھوں کو کہتے ہوئے سنا، مول صاحب جوری کی کمائی کبھی نہیں کھایا ہوں، جورو کا مال کبھی نہیں کھایا ہوں، اور یہ نکاح کے پہلے ہی تمہیں تو اپنے میرے ساتھ کلینک میں کام کرنا پڑے گا، بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے، ماں کی خدمت کا مسئلہ ہے، نہیں تمہیں میرے ساتھ ہاسپٹل آنا ہی پڑے گا۔
زچگی کا زمانہ ہے، بیچاری کا آرام نہیں ہوتا ہے، نہیں تمہیں آن لائن IT میں کام کرنا ہی ہے۔ جنریشن کا کنسٹرکشن یہ اصل عورت کا کام ہے۔ جنریشن کا کنسٹرکشن، نسلوں کی تعمیر، یہ اصل عورت کا کام ہے۔ اگر ہم نے عورت کو وہاں سے ہٹا دیا اور عورت کو اپنے گھر سے نکال دیا، اس کے بعد تم آسانی سے واپس نہیں لا سکتے ہو۔ نوکرانی وہ کھانا نہیں دے سکتی ہے ذکر والا جو ایک بیوی دے سکتی ہے۔ بیبی کیئر میں اولاد کی وہ خدمت نہیں ہو سکتی ہے جو تہجد پڑھنے والی ماں اپنی اولاد کی کر سکتی ہے۔ جان چھڑانے کی فکر ہے، جتنی جلدی ہو سکے، جتنے زیادہ وقت کے لیے یہ بچے اسکول میں پڑھے رہے تو سکون مل جائے گا۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے کلینک جانا ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے آفس جانا ہے۔ عورت کو مرد بنانے کی فکر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، مرد تو بن نہیں سکی، عورت بھی رہ نہیں سکی۔ مرد تو بن نہ سکی، عورت بھی نہ رہ سکی۔ سخت مجبوری ہے، بیوہ ہے، پرسان حال کوئی نہیں ہے، ماں باپ بیمار ہے، گھر بیٹھے کپڑے سینے یا کوئی جائز کاروبار کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایسی کوئی عورت ملازمت کر لیتی ہو تو بات الگ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، مجبوری میں بیٹیاں بکریاں چرانے کے لیے نکلی، اور تربیت یافتہ بیٹیاں تھیں۔ کتنوں کی حیا بچ جاتی ہے کال سینٹروں کے اندر، کتنے اجنبی مردوں میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے ملازمت کی جگہ پر، اور ہم جانتے ہیں کہ بیوی کا دل کتنے مردوں میں اٹکا ہوا ہے ملازمت کی جگہ پر زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے۔ مرد ہی جہاں پر IT میں جاتے ہیں، ہر کیبن میں ایک مرد و عورت کو بٹھایا گیا، اس کا دل اتنا ملازمت کی جگہ پر لگ جائے کہ اسے گھر اور بیوی کی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہو، گدھے کی طرح اپنے ذہن و دماغ کی پوری صلاحیتوں کو ہمارے کال سینٹر پر نچوڑ کر دے دیں۔ اس کے لیے پورا انتظام ہائی ٹیک سٹی کی بلڈنگوں میں کر دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیوں پر رحم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کیوں آئی ہیں؟ ہم بکریوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں، مردوں کی بھیڑ میں ہم نہیں جا سکتے، مردوں کی بھیڑ میں حیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پانی کے چشمے کے پاس ان کی بکریوں کو لے جا کر پانی پلا دیا، اور وہ لڑکیاں وقت سے پہلے آ گئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ عورتوں کی ملازمت کرنے سے، نوکری کرنے سے ایک واضح نقصان یہ ہوتا ہے کہ ازدواجی اور نکاحی زندگی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور عورت جب فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے تو ڈیسیشن میں بھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ فائنینشیل اور معاشی اعتبار سے خود کفیل ہو جاتا ہے تو فیصلے کے اعتبار سے بھی خود مختار بننا چاہتا ہے۔ پھر مرد کو بھی طے کر لینا چاہیے کہ میں شوہر بن کے نہیں، ہم دونوں شوہر بن کے رہیں گے۔ اس کے بعد مرد کو طے کر لینا چاہیے کہ میں بیوی بن کے ہی رہوں گا۔ اگر آپ مرد بھی بننا چاہتے ہیں، عورت سے نوکری بھی کرانا چاہتے ہیں، مرد بھی پورے بننا چاہتے ہیں اور پھر اس کی کمائی بھی کھانا چاہتے ہیں، یہ دونوں چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی شریف بیوی ہو کروڑوں میں کوئی ایک تو بات الگ ہے، ورنہ ایسے نمونے آپ کو کبھی نہیں مل سکتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بچیوں نے بتلایا کہ ابا جی
آج ایک رحم دل انسان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم روز کے وقت سے پہلے آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تو بہرحال اللہ کے نبی تھے، اور ایسے علاقے کے اندر اتنے رحم دل انسان کا مل جانا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بھلا کر لاؤ، اس نوجوان کے ساتھ ہم احسان کا سلوک کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے وہ خاتون آئی۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کی چادر میں ڈوبی ہوئی آئی۔ بات کرنے کا انداز کیسا، آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ میں ایک نامحرم کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کروں، اور میری کام کرنے والی بیوی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرے۔ آنکھ میں آنکھ ملانا کلچر بن چکا ہے جو انتہائی بے حیائی ہے، جو عورت کا سب سے بڑا عیب ہے۔ عیب یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کیریئر نہیں ہے۔ پیمانے بدلو، پیمانے بدلو۔ شاید غیرت جاگ جائے گی یہ واقعہ سن کر، یہ واقعہ سن کر غیرت جاگ جائے گی۔ رائے کے علاقے میں عدالت نے مقدمہ آیا، بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا ہے، تو شوہر کو عدالت میں بلایا گیا، ادھر آؤ، مہر ادا نہیں کیا تم نے؟ حضرت میں نے مہر ادا کر دیا، 2 گواہ لاؤ۔ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں؟ کہا جی میرے پاس گواہ ہیں۔ 2 مردوں کو لا کر اس نے کھڑا کر دیے۔ ان 2 گواہوں نے کہا کہ صاحب ہم جب تک اس عورت کا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو ہم کیسے گواہی دیں گے کہ ان کا مہر باقی ہے، اور یہی وہ عورت ہے جس کا مہر باقی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بالکل صحیح بات ہے، گواہوں کو جائز ہے، گواہوں کو جائز ہے، گواہوں کو جائز ہے کہ وہ عورت کے چہرے کو دیکھے جس کی طرف سے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بیٹا اپنا چہرہ بتاؤ کنارے جا کر، تاکہ یہ گواہی اعتماد کے ساتھ دے سکے۔ شوہر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا قاضی صاحب نہیں 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 نہیں، میں مہر ادا کر چکا ہوں، دوبارہ مہر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کا چہرہ ان گواہوں کے سامنے کھلوا نہیں سکتا ہوں۔ میرے نزدیک اس کی حیا کی اہمیت ہے، مہر کے چند ٹکڑوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ حیا، یہ غیرت مردوں کے اندر چاہیے۔ جن لڑکیوں کو، میں کسی پر تانا نہیں دے رہا ہوں، لیکن جن لڑکیوں سے لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قوم کی خدمت، قوم کی خدمت، مجھے پورے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر لا کر دے دو، ایک لیڈی ڈاکٹر، ایک لیڈی ڈاکٹر لا کر دے دو جو قوم کی خدمت کے لیے کرتی ہو، جو برتھ کنٹرولنگ کے مسائل سے واقف ہو، جو اپنا گھر بچا سکی ہو، جو اپنی اولاد کی تربیت کر سکی ہو، جو خلا کی طرف نہ گئی ہو۔ میرے کان تھک چکے ہیں، میرا دل زخمی ہو چکا ہے، کیریئر کے نام پر 2 بچوں کی ماں، ملازمت کرنے والیاں، ٹیچر لڑکیاں اپنے گھروں کو اجاڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یورپ کے رخ پر جا رہے ہیں، آپ یورپ کے رخ پر جا رہے ہیں۔ آپ ٹیوشن سینٹر چلا لیجئے، گھر میں بیٹھ کر قوم کی خدمت کیجئے، لڑکیوں کو پڑھا لیجئے۔ اتنے اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں، آپ کی انگریزی اسلام کے اعتراضات کے جواب کے لیے تو استعمال میں نہیں آ رہی ہے، آپ کی زبان، آپ کی ڈگریاں اسلام کے دفاع کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ سوائے میک اپ کا سامان، سوائے مہنگے جوڑے، سوائے اپنی پراپرٹی کے بڑھانے کے سوا اور کیا کیا ہے ہم نے؟ بہت کم گزرے ہیں۔ حیدرآباد کے اندر کچھ ڈاکٹر گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے راتوں میں جاتے تھے اور جا کر بلینکٹ سونے والے سردی کے زمانے میں لوگوں کو تقسیم کر کے آتے تھے۔ ایسے بہت کم ہوتے ہیں۔ مریض آیا، فیس تو معاف کر دی اور دوائی کے پیسے نہیں ہے، بیٹا یہ دوائی کے پیسے بھی لے لو۔ یہ درد والے لوگ،
یہ درد والے لوگ، اپنے رخ کو صحیح کرو، یہ بے بنیاد قسم کی باتیں، دل کو تسلی دینے والی باتوں سے نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا، حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا بدلہ چکانے کے لیے۔ صاف صاف بات، کھری کھری بات، قرآن نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کے بول کو قرآن میں جگہ دی ہے۔ وہ بول کتنے حیا اور کتنے پاک دامنی کے جذبات اور نسوانی لچک سے پاک قسم کے بول ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لڑکی آگے چل رہی تھی، حضرت موسیٰ پیچھے چل رہے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا آپ پیچھے چلیے، ہم آگے چلیں گے۔ ہوا چلتی ہے تو کپڑا چمٹ جاتا ہے جسم سے، ہوا چلتی ہے تو برقعے کے باوجود جسم کا دبلا موٹا پن نمایاں ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھا کرتے، آپ پیچھے چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت شعیب کے پاس بیٹھے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہماری بکریاں 8 سال چلائیں، 10 سال چرائیں تو زیادہ اچھا ہے، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ پر اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، انہوں نے بکریاں چرائی 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائی اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر کی روٹی کے لیے، اپنی جوانی کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی روٹی۔ اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی کاروبار گھٹیا نہیں ہے، اور آدمی کو اپنی جوانی کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سسرال سے معاملات کرنے میں یہ بھی غلط ہے کہ جا کر پڑا ہوا رہے، یہ بھی غلط ہے کہ جانے کو اپنی بے عزتی بے غیرتی سمجھے۔ ایک اعتدال حضرت موسیٰ نے قیام بھی کیا اور اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے سسرال کے اخراجات میں حصہ لیا ہے۔ اس کو اس لیے بھی ذکر کیا گیا کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسلامی تجارت کے اندر اس کی فکر کرنا چاہیے کہ قرض کے لینے اور قرض کے دینے کے اصول کیا ہے۔ قرض کے دینے کے اصول کیا ہے؟ قرض کے دینے میں آدمی آسانی سے نہیں دینا چاہیے، وقت پر ادا کرنے والے بہت کم ہیں، دیانتدار کم ہیں، قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ 1 روپیہ 18 روپیے صدقہ دینے کے برابر، اگر دے رہا ہے سمجھدار کو تو لکھت پڑھت کر لے، اور اسی طریقے سے مہلت بھی دے، معاف کرنے کی طاقت ہے تو معاف کرے، اور اسی طریقے سے قرض دے رہا ہے تو اس کے اوپر اضافی لینے کی امید نہ ہو، صرف اپنی آخرت کے لیے آدمی قرض دے۔ اور اگر قرض لے رہا ہے سخت ضرورت کے بغیر قرض نہ لے، اپنی خواہشات کو نہ بڑھائے۔ قرض چڑھتے جا رہا ہے، چکن کے کھانے کی مقدار کم نہیں ہے، شادی کی شاپنگ میں کوئی کمی نہیں ہے، رمضان کے چٹخاروں چٹوروں میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ بیچارے نے قرض ادا کرنے کی نیت ہی نہیں کی ہے، قرض ادا کرنے کی نیت ہی نہیں کی ہے۔ قرض ادا کرنے کے وقت آدمی اضافی دے، سامنے والا تو امید نہ رکھے، لیکن 100 پر 105 110 150 جو دے سکتا ہو دے، سنت ادا کرنے کے ارادے سے اس کو دعا دے، بارک اللہ فی اہلک و مالک، لینے والا دعا دے، اوفیتنی اوف اللہ لک، آپ نے پورا معاملہ کیا ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھی پورا معاملہ کرے۔ قرض کی وجہ سے رشتوں کو خراب نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے قرض لیا
کہیں سڑک پر دیکھتا تو دور سے بھاگنے لگ جاتا. حضرت امام صاحب نے کہا اے بھائی ادھر آؤ, کیا بات ہے, کیوں دیکھ کے بھاگتے ہو؟ حضرت آپ سے میں نے قرض لے رکھا ہے, ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے, سامنا کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں تم سے دوستی کو کھو دوں, پیسہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ میں تمہاری محبت کو ٹھکرا دوں. حضرت امام صاحب نے فرمایا جاؤ جاؤ, میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عادت خراب کر دیجئے, معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈبونے کا عادی بنائیے, لیکن معاف کرنے کا حوصلہ ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کا واقعہ ہے. بیمار ہو گئے, عیادت کے لیے کوئی آتا نہیں ہے. حضرت نے پوچھا بھئی لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں, چاہنے والے کیوں؟ حضرت سب آپ سے قرض لیے ہوئے ہیں, سب ڈرے ہوئے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں. اگر قیس کا آج انتقال ہو گیا, اس کے وارثوں کو ہم قرضہ کیسے ادا کریں گے؟ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا جاؤ بازار میں اعلان کر دو میں نے ان کا قرض معاف کر دیا, میں نے ان کا قرض معاف کر دیا. تو زمانہ بھی بڑا عجیب ہے, 16 کروڑ شادی کے فنکشنوں میں لگائے گا, ضرورت مند کے قرض کو معاف نہیں کرے گا, ضرورت مند کو جائز قرض نہیں دے گا. ترجیحات بدل گئے ہیں خرچ کرنے کے. مال قبول نہیں ہوا دین کے کاموں کے لیے, مال قبول نہیں ہوا ملت کے کاموں کے لیے. جیسے ہی بازار میں اعلان کیا گیا, اتنے لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی, گھر کی چوکھٹ ٹوٹ گئی. پارٹنرشپ نہ کیا کرو, پارٹنرشپ نہ کیا کرو. اصل تو شریعت میں جائز ہے پارٹنرشپ کا کرنا, لیکن اس زمانے میں لوگوں کے اندر نہ امانت ہے نہ اعتماد ہے, نہ امانت ہے نہ اعتماد ہے. ریئل اسٹیٹ میں لوگوں کے پیسے لے لیے, 1 کروڑ لے کر کئی کروڑ واپس کر دیے. کچھ دن کے بعد کاروبار نہیں چلا, وہ سارے انویسٹرز آ گئے, گلے پر بیٹھ گئے. اس کی نیندیں حرام. کیوں؟ کیونکہ انویسٹرز نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. انویسٹر سود خور بننا چاہتا ہے, وہ شریک اور پارٹنر بننا نہیں چاہتا ہے. وہ انویسٹر سود خور بننا چاہتا ہے, پارٹنر بننا نہیں چاہتا ہے. اگر کوئی پارٹنر بننا چاہتا تو وہ ضرور نقصان بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا تھا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کثیر من الخلطاء لا یبغی بعضهم علی بعض, اکثر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں مگر ایمان والے, عمل والے, تقوی والے. اور قرآن نے کہا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, ایسے بہت کم ہیں, ایسے بہت کم ہیں. ہم ایک مرتبہ شاہ جمال الرحمن صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت پارٹنر میرے پیسے لے کر بھاگ گیا, پارٹنر میرے پیسے لے کر بھاگ گیا. تو حضرت نے فرمایا پارٹنرشپ کرتے وقت ہم سے پوچھا تھا, ٹھیلا بنڈی چلا لیا کرو, پارٹنرشپ نہ کیا کرو, ٹھیلا بنڈی چلا لیا کرو. عام طور پر الجھنے ہی الجھنے. اگر اصول طے ہوں, ٹرمس طے ہوں, ضابطے طے ہوں, ٹرسٹ بنے ہوں, قانون لکھے ہوں, جتنے ممکنہ آئندہ پیدا ہونے والے اندیشے اور حالات ہیں اس کو سامنے رکھ کر پیپر ورک کر لیا ہو, تیسرے آدمی کو منشی بنا رکھا ہو, تو ایسی جگہ پر پارٹنرشپ کی کچھ اجازت دی جا سکتی ہے. لیکن میرے عزیزوں, چھوٹی سطح پر ابتدائی انداز میں پارٹنرشپ کا کرنا عام طور پر ذہنی الجھنوں کا ہی ذریعہ بنا ہوا ہے. تعلقات بگڑ جاتے ہیں, قتل و غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں, اس لیے اس زمانے کے اندر منع کیا جاتا ہے. اور پھر خرچ کرنے کا سلیقہ, تجارت سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ خرچ کرنے کا سلیقہ. تھوڑا سا کاروبار چلنے لگ گیا, فون مہنگا آنا چاہیے, تھوڑی سی مہنگی, تھوڑی سی اچھی تنخواہ بڑھ گئی, اب مہنگی کار آنی چاہیے. اب 2 پیسے ہاتھ میں آنے لگ گئے تو گھر کا کھانا پسند نہیں ہے, بڑے بڑے ہوٹلوں کا کھانا پسند ہے.
آمدنی نہ بڑھ رہی ہو، اخراجات بڑھ رہے ہوں، یہ بھی عذاب میں رہے گا۔ آمدنی بھی بڑھ رہی ہے، اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، اس سے بھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون میں صرف وہ رہ سکتا ہے کہ جس کی آمدنی 100 روپیے ہے اور خرچ 70 روپیے ہے، 70 روپیے میں سے 30 روپیے اس نے بچا کر رکھے ہیں، 70 روپیے 100 روپیے کی آمدنی ہے، 70 روپیے کے اخراجات ہیں، 30 روپیے کی سیونگز اور بچت ہے، اس آدمی کو سکون ملتا ہے۔ یہ 30 روپیے آخرت کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، رشتوں کے لیے۔ شرم آتی ہے ہمیں جب بھائی پوچھتا ہے مولانا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا؟ دے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن بھائی پر خرچ کرنے کی، صلہ رحمی کی کوئی مد بھی ہے۔ ایک فلور پر فلور ڈالتے جا رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے جھوپڑا بنا کر دینے کا بھی کوئی غم ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بعض مرتبہ تو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روح کانپ جاتی ہے جب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تمہاری کمائیاں، تمہارے خرچ کرنے کی ترتیب اتنی بے ڈھنگی ہے کہ ماں باپ پر خرچ، کوئی مکتب کا خرچ اٹھا لیے، کسی مسجد کے اندر ہونے والے چیریٹی کے کاموں میں حصہ لے لیا، اور بہت سارے رفاہی کاموں کے اندر حصہ لے لیا، اور اسی طریقے سے کوئی مدرسہ قائم کر دیا، کوئی انٹرسٹ فری بینک قائم کر کے دے دیا، کوئی ایجوکیشن فری اسکول قائم کر دیا۔ صرف زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے ملک کو بدلنے کا کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جن دشمنوں سے تمہیں شکایت ہے، اتنی بڑی تعداد میں کرسچنز کے اسکولز یا زکوٰۃ ادا کرنے سے بنیں گے؟ اتنے بڑے بڑے دواخانے، یہ کیا صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے بنیں گے؟ افریقہ کے جنگلوں میں جوانیاں جھونکنے والی نن، یہ کیا صرف زکوٰۃ ادا کرنے سے قربانیاں دیتی ہیں؟ نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اپنے خرچ کرنے کی ترتیب کو بدلو۔ ہاں، ہم امریکہ سے آئے ہیں نا، ہم سعودیہ سے آئے ہیں، میں نے بڑی پڑھائی پڑھی ہے، میرا خاندان ہے، بلانا پڑے گا مولوی صاحب، بلانا پڑے گا۔ 4 لاکھ کی شادی، 8 لاکھ کی شادی، 15 لاکھ کی شادی، 20 لاکھ کی شادی، کمایا یہی ہے شادیوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں 2 چیزوں کے لیے ہم جی رہے ہیں، 2 چیزوں کے لیے ہم کما رہے ہیں، شادی کے اخراجات، مکان کی تعمیر، اس کے علاوہ کوئی زندہ تمنا دل میں نہیں ہے، کوئی زندہ تمنا دل میں نہیں ہے۔ ان کا مال اپنے ماں باپ کے فرض حج کروانے کے لیے قبول نہیں ہوتا ہے، ان کا مال سیلابوں کے زمانے میں سیلاب زدہ اجڑے ہوئے گھروں کے لیے قبول نہیں ہوتا ہے، قیدوں میں پڑے ہوئے، جیلوں میں پھنسے ہوئے نوجوانوں کے گھروں کی خدمت کے لیے قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خرچ کرنے کے انداز، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ اصول اپناؤ۔ آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں ہے، خرچ کرنا اختیار میں ہے۔ خرچ کرنے کو کنٹرول کرو، آمدنی کا بڑھانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر میں پڑا ہے، جو اختیار میں اس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے حلال مال کا فیصلہ فرمائے، ہر قسم کے حرام مال سے، ہر قسم کی بے اصولی اور بے دینی سے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو